ڈاکٹر طارق بنوری صاحب یہ فرمائیے گا کہ یونیورسٹیز کا سمیسٹرز یہ ایک بہت بڑا یہ بھی طلباء کے لیے ایشو جو ہے یہ بن گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو شروع کا سلسلہ تھا اس کے سمیسٹرز کا تو ابھی آغاز ہوا تھا، پھر آگے جو فائنل سمیسٹرز ہیں انہوں نے بھی ہونا تھا درمیان کے، مطلب کیسے آپ یونیورسٹیز کے ساتھ کیا اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں کہ یہ جو طالب علم ہے ایک غیر سنجیدہ ایک غیر یقینی کی جو کیفیت ہے اس میں سے نکل سکیں؟ بڑی مہربانی جی، تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ سب سے پہلے تو میں کچھ تھوڑا سا آپ سے اختلاف کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جس طرح سچویشن کو ڈیفائن کیا وہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے بات شروع ہونے سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیے، کہ آپ نے یہ شو کرنے کی کوشش کی کہ اس کا تو کچھ نہیں ہو سکتا، اتنے زیادہ لوگ ہیں، ایسا ہے۔ صورتحال ذرا تھوڑی سی اس سے مختلف ہے۔ چیز یہ ہے کہ اس وقت کورونا کا بہت زیادہ ہم پہ حملہ ہے، اور یہ ایک بالکل جنگ والی صورتحال ہے، اور ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس سے کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، شارٹ رن میں بھی اور لانگ ٹرم میں بھی۔ شارٹ رن میں ہمارے پاس جو پہلی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم دیکھیں کہ آگے اس وقت یہ کیسے سچویشن ایوالو کر رہی ہے۔ جب ہم سیناریوز کو دیکھتے ہیں، ساری دنیا میں لوگ اس کے سیناریوز اسیس کر رہے ہیں، اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ سچویشن ابھی تھوڑی دیر تک چلے گی۔ ابھی ریسنٹلی ایک BCG ایک کنسلٹنگ کمپنی نے انالیسس کیا، انہوں نے دنیا کی 20 بڑی اکانومیز ہیں، اس میں ان کا انالیسس یہ ہے کہ سم ویئر بٹوین اینڈ آف جولائی اور اینڈ آف سپٹمبر تک یہ جو ہے لاک ڈاؤن چلتا رہے گا۔ انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اس سے پہلے ختم ہو جائے، لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا، جتنا بھی یہ لاک ڈاؤن چلے، تو ہم نے اس کے رزلٹ میں کیا کرنا ہے۔ ہماری تجویز اس وقت یہ ہے کہ ہم جلد سے جلد کورسز پرووائڈ کرنا شروع کر دیں، لیکن اس میں ہمارے دو ریکوائرمنٹس ہیں جن کا آپ نے تھوڑا سا انڈائریکٹلی ذکر کیا۔ ریکوائرمنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ اس میں کوالٹی میں کمی نہ آئے، اور میں اس چیز کے اوپر ہم نے تفصیل سے وائس چانسلر سے بات کی ہے، انسٹرکشنز ایشو کی ہیں، اور اس میں مزید ہم ایلیبوریٹ کر رہے ہیں کہ اس کو کوالٹی کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے، اور اگر آپ چاہیں تو میں پھر اس پہ بھی بات کروں گا۔ دی سیکنڈ تھنگ از کہ کچھ اسٹوڈنٹس، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ سب ہیں، لیکن کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ جن کو ایکسیس کا مسئلہ ہے، یا بجلی نہیں ہے، یا انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو ہے، یا ان کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں، اور سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں کے لیے ہم نے ایک کنسلٹیشن کے تھرو وائس چانسلرز کے ساتھ بھی اور دوسرے ایکسپرٹس کے ساتھ ہم نے ریزلٹس نکالنے کی کوشش کی ہے۔ کوالٹی ایز آئی مینشن، ہم نے کافی ڈیٹیل میں گائیڈ لائنس پرووائڈ کی ہیں کہ یونیورسٹی، یہ بھی ساری دنیا میں ہو رہا ہے کہ آن لائن کورسز کی کوالٹی کیسے اسیس اس میں طارق بنوری صاحب میں اس وقت میں چاہ رہا تھا آپ اپنا جواب مکمل کر لیں، میں نے آپ کو کہا نہیں، میں نے قطعی طور پر یہ کہیں نہیں کہا کہ آپ ہتھیار ڈال دیے ہیں یا کچھ ہو گیا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرابلم ہے، ظاہر ہے کہ یہ ایک انہونے صورتحال کی وجہ سے یہ پرابلم آیا ہے، اینڈ وی ہیو ٹو ایڈریس دیٹ، اور وہ ایڈریس کرنے کے لیے ظاہر ہے والدین بھی پریشان ہیں، اسٹوڈنٹس بھی پریشان ہیں، وہ ایڈریس کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سے وہ ساری چیزیں ایڈریس ہونی ہیں، تو اس لیے میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ وہ کیا میئرز ہیں، وہ کیا اقدامات ہیں جو آپ نے لیے ہیں اس صورتحال کو ایڈریس کرنے کے لیے۔ ابھی آپ نے جو کوالٹی کی بات کی ہے، اس میں بھی بہت سارے پرابلمز ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ایشوز ہیں، ہم نے ان ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے۔ کوالٹی میں اس وقت جو ایشوز آ رہے ہیں وہ اس لیے کہ جو ہماری ہدایات ہیں اس پہ عمل تو ابھی شروع نہیں ہوا۔ ہم نے یونیورسٹی سے یہ کہا ہے کہ جہاں پہ آپ کی کوالٹی نہیں ہے، آپ سرٹیفائی نہ کریں اس کورس کو، اس کو آپ روک دیں، اور جو ہم نے ہدایات دی ہیں اس کے مطابق جو کورس تیار ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو لانچ کریں۔ تو وہ جیسے جیسے وہ اس کو ڈائریکشنز کو فالو کریں گے، آپ کو اس میں ریزلٹس نظر آنے شروع ہو جائیں گے، اور ہر چیز پہ ہم نے دی ہے۔ کورس کی کوالٹی کیا ہوتی ہے،
یونیورسٹی کی اپنی ریڈینس کیا ہے, فیکلٹی کی ریڈینس کیا ہے, ہمارے میٹیریلز اور لائبریریز کی ریڈینس کیا ہے, ٹیکنالوجی کی ریڈینس, اور پھر یہ کنیکٹیوٹی کا جو ایشو ہے اسٹوڈنٹس کی ریڈینس. تو ہر چیز پہ ہم نے ان کو گائیڈنس دی ہے, اور آپ اس میں دیکھیں گے کہ ابھی ڈفرینس آنا شروع ہو جائے گا. تو آپ ذرا بات سن لیں تو پھر آپ اس کے اوپر بحث کریں. یہ بغیر کسی کا موقف سمجھے ہوئے آپ اس کے اوپر کامنٹ کیے جا رہے ہیں. دیکھیں ہر چیز, اگر جو بھی مسئلہ ہے, جیسے ڈاکٹر اشفاق صاحب نے فرمایا, جو بھی مسئلہ ہے ہم نے سوچنا یہ ہے کہ اس کا حل کیسے نکالا جائے. ہم نے ایک جو کنیکٹیوٹی کے ایشو پہ ہم نے ایک 8 پوائنٹ ایجنڈا یونیورسٹیز کے ساتھ شیئر کیا. ہم ٹیلکوز سے بات کر رہے ہیں کہ اسپیشل پیکیجز ہوں اسٹوڈنٹس کے لیے, جس میں کہ کچھ پیکیجز سبسڈائز ریٹس پہ ہوں گے, کچھ ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ وہ فری ان کو پرووائڈ کریں, نمبر 1. نمبر 2, ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ کچھ جو ہمارا طریقہ ڈیلیوری ہے اس کو ایسے موڈیفائی کریں کہ جہاں پہ کہ کنیکٹیوٹی میں پرابلمز ہوں یا بجلی میں پرابلمز ہوں وہ بھی لوگ ایکسیس کریں. ایسنکرونس موڈ میں ہم اس کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں. نمبر 3, کچھ جگہ پہ ایسا ہے کہ ہم آف لائن ریسورسز بھی پرووائڈ کرنے کے لیے بندوبست کر رہے ہیں کہ ان کے لیے وہاں تک پہنچایا جائے اور پھر وہ وہیں سے کلیکٹ کر کے اس کو استعمال کریں. So, you know, there are a number of ways in which we are trying to address this problem. ہماری کوشش یہ ہے کہ کوئی بھی پیچھے نہ رہ جائے. اس کے بغیر یونیورسٹیز کو ہم نے یہ کہا ہے نمبر 4 کہ وہ ایک اسٹوڈنٹ فیسیلیٹیشن وہ کریں, آفس سیٹ اپ کریں تاکہ وہ یہ ساری کی ساری ان چیزوں کو فالو اپ کر سکیں. انٹرنیٹ کوریج کے ہم ریسورسز دیکھ رہے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ پرابلمز ہیں کہاں پہ, تاکہ وہاں جا کے ہم ہیلپ کریں. جو سینسٹیو ایریاز ہیں وہاں پہ ہم نے ٹیلکو سے بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کیسے یہ ریسورسز پرووائڈ کیے جا سکیں. سو دیکھیں ایشو یہ ہے کہ دس از ناٹ این آئیڈیل سچویشن. یہ آئیڈیل سچویشن تو نہیں ہے, ہم نے تو نہیں مانگی, لیکن اب ہم اس سچویشن میں آ گئے ہیں اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس سچویشن میں ہم کامیاب ہوں. اچھا, اس میں ڈاکٹر طارق بنوری صاحب آپ 2 سوال ہیں, لیکن پہلے ذرا یہ جو کیمبرج والا ہے کہ یونیورسٹیز کیسے اس کو ٹریٹ کریں گی, اس کا آپ جواب دے دیں, پھر ہم ڈومیسٹک اس کے اوپر آتے ہیں کہ جو لوکل ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا کیسے اس کو دیکھا جائے گا, کیونکہ اصل مسئلہ جو ہے وہ شیڈول کا ہے کہ ہم نے اس کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے. جی, یونیورسٹیز کی بھی کوشش یہی ہے کہ ہم میکسیمم اپنے شیڈول کو پروٹیکٹ کریں. اب اس میں یہ ساری چیزیں جو نوید صاحب نے بتائی ہیں یہ سب یونیورسٹیز اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں. اس پہ ابھی تک ہم نے ایک حتمی فیصلہ نہیں کیا, کیونکہ اس وقت ہمارے پاس ارجنٹ چیزیں جو ہیں وہ اس کو سٹارٹ کرنے والی ہیں. یہ ایڈمیشنز کا ایشو جو ہے وہ جنرلی جولائی, اگست, سپٹمبر میں آتا ہے, تو اس سے پہلے ہم کریں گے. اس میں 2 ہماری کنسیڈریشنز ہیں. ایک تو یہی ہے کہ ایویڈنس بیسڈ ڈیسیشن, یہ ایسا ہی ہے جیسے کرکٹ میں یہ ڈکورتھ لوئس میتھڈ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بارش ہو گئی ہے, یہ اوورز پورے نہیں ہیں, تو جتنے جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے اسی کو آپ میکسیمم یوز کریں اور پروجیکٹ کریں. تو یہ تقریباً ایسا میتھڈ ہے. اینڈ آف کورس سم پیپل آر کمفرٹیبل, کچھ لوگ ڈاکٹر طارق صاحب گزارش یہ ہے اس میں جیتی ہوئی ٹیم میچ ہار جاتی ہے. نہیں, یہ بھی ہوتا ہے, مگر دیکھیں چیز یہ ہے کہ وہ بھی آئیڈیل سچویشن نہیں ہوتی, اینڈ وی ہیو ٹو ڈو دا بیسٹ وی کین. اینڈ یہ بہت ریئرلی ہوتا ہے کہ وہ بالکل ہی ریورس ہو جائے. جنرلی یہی ہوتا ہے کہ جو نارمل رزلٹ آنا ہو اسی کو پروجیکٹ کرتے ہیں اس کی ایویڈنس کے بیسس پہ. تو تقریباً یہ وہی ماڈل ہے کہ آپ جو انفارمیشن اس وقت موجود ہے اسی کو آپ فیصلہ کریں. لیکن ہم نے یہ بھی یونیورسٹیز میں ڈسکس کیا ہے کہ ہم اس وقت پروویژنل ڈیسیشن کے اوپر جائیں, جس کو کہ اگر وہ بعد میں ایگزام لے لیں تو اس کے ایگزام کے بیسس پہ بھی ہم کنفرم کر دیں. سو دیٹ مینس کہ وہ سیمسٹر شروع ہو جائے, سیمسٹر کی سٹارٹ میں وہ لوگ آ جائیں, ان دا مین ٹائم ایگزام لے کے, اور اس کے بعد ان کو کنفرم کر دیا جائے. تو سو دیر آر نمبر آف ڈفرنٹ ویز وچ وی آر کنسیڈرنگ. ہماری حتی الامکان کوشش یہی ہے کہ جو اس وقت انفارمیشن موجود ہے اس کے بیسس کے اوپر ہم فیصلے کرتے جائیں, اور اسٹوڈنٹس کو چانسز دیں کہ وہ کسی طرح سے دے ڈونٹ گیٹ لیفٹ آؤٹ. اچھا ڈاکٹر طارق صاحب, بریک پر جانے سے پہلے آپ جو بات کر رہے تھے اس میں اب ایک اور چیز بھی ذرا ایڈ ہو جائے, اور وہ یہ ہے کہ جو سمیسٹر ابھی شروع ہوئے تھے, ظاہر ہے کہ اب ایک تو ہمیں پھر اگین ایک غیر یقینی کی صورتحال کے اندر ہیں. بچوں کو یہ پریشانی ہے کہ ان کا یہ سمیسٹر جو ہے اس کا کیا بنے گا, اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ ہینڈل کیا جائے گا.
دیکھیں جو سیمسٹر شروع ہو گیا ہے اس کو ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کو ہر صورت میں بچائیں. اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہ کیا ہے کہ یونیورسٹیز کو یہ گائیڈنس دی ہے کہ وہ اگر ضرورت پڑے تو آج سے لے کے انٹل دی اینڈ آف جولائی اس پیریڈ کو یوز کریں آئیدر آن لائن یا اگر کھل جائیں یونیورسٹیز تو پھر اپنا فیس ٹو فیس کہ یہ اپنے میٹیریل سارا کا سارا پڑھانا ہے. یونیورسٹی سے ہم نے انفارمیشن مانگی ہے کہ آپ کتنا پڑھا چکے ہیں, کتنا رہ گیا ہے. ان کو یہ ڈائریکشن دیے ہیں جو میں پہلے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ایک ایک چیز کی ہم سرٹیفکیشن مانگ رہے ہیں کہ اس میں کوالٹی کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے گا. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اگر تو یونیورسٹیز کھل جائیں تو بٹوین ہم یہ سیمسٹر کمپلیٹ کر لیں. اگر یونیورسٹیز میں یہ بندشیں جاری رہیں تو ہماری تیاری پوری ہوگی کہ ہم آلریڈی شروع کر دیں جو لیڈنگ یونیورسٹیز ہیں اس میں آن لائن کورسز, اور پھر جو باقی لیگنگ ہیں جہاں پہ جو یا کمٹمنٹ کم ہے یا کیپیسٹی کم ہے تو وہ پہلے وہی آن لائن شروع کر دیں تاکہ یہ کورسز پڑھائے جا سکے. جو بھی اس میں مسائل ہیں ایک ایک چیز کے اوپر ہم علیحدہ گائیڈنس نوٹ یونیورسٹیز کو بنا رہے ہیں. ہماری ریگولر ہفتے میں 2 ملاقاتیں ہو رہی ہیں وائس چانسلر کے ساتھ ٹو ڈسکس آل آف دیز ایشوز. جو بھی ان کے پوائنٹس آف ویو آ رہے ہیں ان کو ہم انکارپوریٹ کر رہے ہیں. اسی طرح ہم پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ کنسسٹنٹلی ان ٹچ ہیں کہ ہم جوائنٹلی مل کے ان مسائل کا حل نکالیں. اور فائنلی جیسے میں نے عرض کیا کہ جہاں کنیکٹیوٹی کے ایشوز ہیں اس سب کے لیے بھی ہم نے ایک 8 پوائنٹ ایجنڈا تیار کیا ہے تاکہ وہ کنیکٹیوٹی کے ایشوز کو بھی ایڈریس کیا جا سکے. جاتا ہوں ڈاکٹر طارق بنوری صاحب کے پاس. جی ڈاکٹر صاحب, اب یہ جو سچویشن ہے کہ ہم ایک لاک ڈاؤن کی کیفیت میں ہیں, بندشیں ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ کب تک اٹھیں گی, اور ظاہر ہے کہ بچوں کی پڑھائی بھی اسی طریقے سے متاثر ہو رہی ہے. تو اگر یہ ایڈمیشنز ہو جاتے ہیں اور پھر وہ رزلٹ جو ہیں وہ اس طریقے پر نہیں آ پاتے, تو کیا جو یہ نوید سلطان صاحب بات کر رہے ہیں کہ ان کو کنسیڈریشن ہو جائے کہ وہ چلتے رہیں آگے؟ یہ ہو سکتی ہے. دیکھیں چیز یہ ہے, آپ جب بھی آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں نا, جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا وہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ لوگوں کو ایک قسم کا فیئرلی ٹریٹ ہونا چاہیے. تو آپ جب بھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں اگر کچھ چینج آتا ہے تو کچھ لوگوں کو کنسرن ہوگا کہ یہ فیئر نہیں ہے. اب ہمارے پاس 2 راستے ہیں. راستہ نمبر 1 یہ ہے کہ ہم سارا کا سارا پچھلا جو ڈیٹا ہے اس کو اٹھا لیں اور اس کی کوریلیشن دیکھیں اے لیول کے ریزلٹس کے ساتھ یا ایف ایس سی کے ریزلٹس کے ساتھ. تو اگر وہ کوریلیشن اچھی بھلی ہے تو ہمارے پاس پرانا ڈیٹا جو ہے وہ اس قابل ہے کہ ہم پریڈکٹ کر سکیں کہ یہ اسٹوڈنٹ کیسے پرفارم کرتے, تو ہم اس کے بیسس پہ ایڈمیشن دینے کو تیار ہیں. البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ اس میں سگنیفیکنٹ چینجز اس میں آ جائیں, دیٹ مینس کہ ہماری پریڈکشن بہت ہی غلط ہو, تو اس چیز کو ماڈیفائی کیا جا سکتا ہے ایون سبسیکوینٹلی. لیکن اس میں بھی چاہے ہم یہ کریں کہ ہم صرف پریڈکشن کے بیسس پہ کریں گے, چاہے ہم یہ کریں کہ ہم پروویژنل دیں گے اور پھر بعد میں اس کو ایڈجسٹ کریں گے, دونوں صورتوں سے وہ یہ پریڈکشن میں ہوتا ہے. دیر آر تھنگز وچ آر کالڈ ٹائپ 1 ایررز اور ٹائپ 2 ایررز. تو یہ دونوں ایررز آ سکتے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ان ایررز کو منیمائز کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں اس راستے سے یعنی غلط ٹریٹ ہو جائیں یہ دوسرے راستے سے. دیکھیں چیز یہ ہے کہ یہ بڑے پریکٹیکل ایشوز ہیں اور ساری دنیا میں لوگ اسی طرح سے سوچ رہے ہیں جیسے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, بالکل اسی طریقے سے سوچ رہے ہیں. سو ہم نے اس وقت کنسلٹیشن شروع کی ہوئی ہے, ہم ڈیٹا کی بھی انالیسس کر رہے ہیں, اس کے بیسس پہ ایک کمپوزٹ ایگریمنٹ ہم کریں گے تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ اس راستے پہ ہم نے چلنا ہے. اینڈ دین انشاءاللہ ویل سی کہ اس کی کافی لیجیٹیمیسی ہوتی. اچھا, اس میں ڈاکٹر طارق بنوری صاحب یہ فرمائے گا کہ یہ یقیناً بہت بڑا چیلنج ہے. یہ چیز ظاہر ہے کہ اس کی توقع نہیں کی جا رہی تھی, اور پاکستان کا جو تعلیمی ڈھانچہ ہے ظاہر ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ابھی بھی سوالیہ نشان ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس سسٹم کو انٹیکٹ رکھنے میں اور بچوں کا وقت بھی ضائع نہ ہو اور ان کے سال بھی ضائع نہ ہو اور ان کا تعلیمی سلسلہ بھی جاری رہے, کتنا بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے؟ یہ چیلنج تو بہت بڑا ہے, لیکن ابھی ڈاکٹر اشفاق نے ایک بات کی جس سے میرے ذہن میں ایک اور چیز آئی. وہ یہ کہ چیلنج کے علاوہ یہ ایک قسم کا جب اللہ تعالیٰ آزمائش بھیجتا ہے تو آپ کے لیے کوئی راستے بھی بناتا ہے.
اس وقت ایک ایشو یہ ہے کہ یہ دنیا کی اکانومی کو اتنا بڑا شاک لگا ہے کہ اس کے بعد ایک قسم کا جب ریکور کرے گی اکانومی تو اس کے ایک نئی ڈائریکشن میں جائے گی. یہ ہمیشہ پہلے بھی جب ایسے بڑے شاکس لگتے ہیں تو اکانومیز ایک نئے راستہ اختیار کرتی ہیں. اب ہمیں پتہ نہیں کہ فیوچر میں اکانومی کیسے ہوگی, ہم کیسے ریکور کریں گے, لیکن ہم یہ کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس اکانومی میں یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, یہ جو آن لائن انٹریکشن ہے, یہ اس کا رول بہت زیادہ بڑھ جائے گا. اور ہمارے ہاں ہم تو ابھی تک 20ویں صدی میں رہ رہے ہیں. اس وقت یہ چونکہ ہمارے سر پہ آ گئی ہے تو یہی موقع ہے کہ ہم وہ چیزیں سیکھ لیں اور ان کو آپریشنلائز کر دیں جو کہ ہمیں آئندہ اکانومی کو لفٹ کرنے میں مدد کرے گا. تو اگر ہم یہ چیزیں اس وقت نہ کریں تو پھر جب یہ کرائسس ختم ہوگا اور اکانومی میں نئے ڈائریکشنز نکلیں گے, نئے پروڈکشن سسٹمز آئیں گے, کچھ مارکیٹس بڑھیں گی, کچھ مارکیٹس کولیپس ہوں گی, تو ہم اس میں بہت پیچھے رہ جائیں گے. تو ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ اسٹوڈنٹس کو اور فیکلٹی کو ایکسپیرینس دیں تاکہ وہ جو نئی اکانومی آ رہی ہے اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں. یہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ جی. کہ فیوچر اکانومی بالکل ڈفرینٹ ہوگی اور ہمارے لوگوں کو صرف تھیوری پڑھانا نہیں بلکہ ایکچولی ایکسپیرینس کر کے اس میں آگے جانا ہے تاکہ وہ سولوشنز ڈھونڈیں اور وہ اس قسم کی مارکیٹس بنائیں, اس قسم کے پروڈکٹس اور سروسز بنائیں جس کے تحت ہم نئی اکانومی میں کامیاب ہو سکیں. تو اس لیے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم اس چیز میں جتنا ممکن ہو سکے اتنی انویسٹمنٹ کریں اور ہم جو اپنی ینگ لوگ ہیں ان کو آگے جانے میں مدد کریں تاکہ وہ جو فیوچر ہے اس کو بلڈ کر سکیں. ڈاکٹر صاحب, ود دا ہوپ کہ جو سوچا جا رہا ہے وہ دنیا پوری متاثر ہوئی ہے اس ساری صورتحال سے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت ہمارے طالب علم ہیں ان کے وقت ضائع ہو جانے کا جو ایک اندیشہ سب کو لاحق ہے, اس کے لیے اقدامات اٹھا لیے گئے ہیں؟ جی, ہم نے تو اپنی طرف سے اقدامات اٹھا لیے ہیں. اس وقت ریزسٹنس کافی ہے لیکن انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے جیسے لوگوں کو یہ اس معاملے کی سیریسنس کی سمجھ آئے گی وہ ریزسٹنس ختم ہو جائے گی اور لوگ جنرلی اس کو سپورٹ کریں گے. جو اس کا طریقہ ہے, جو اس کی سٹیپس ہیں, وہ ایک ایک کر کے ہم ان کو ون بائی ون ان کو ہم حل کر رہے ہیں. لیکن میں دوبارہ اپنی پہلی والی بات پہ آتا ہوں کہ دی ریئل سولوشن, دیکھیں اصل میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہیں تھا کہ پہلے جو ہے بہت اعلیٰ پائے کی ہم تعلیم دے رہے تھے تو اب ہم جو ہے اس کو وہ کر رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو پہلے تعلیم دے رہے تھے اس کو بھی بہتر کیا جائے اور جو اس وقت اس کرائسس میں ہے اس کو بھی بہتر کیا جائے, دونوں چیزوں کو. تو یہ دونوں جو گولز ہیں ان کو ہم اکٹھا کر کے لا رہے ہیں.